کہ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سنیں، اللہ نے محبوب کے ذریعے غریبوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر رب تمہیں بڑا بنا دے تو کتنے بڑے ہو جاؤ گے، میرے نبی سے بڑے نہیں ہو سکتے ہو۔ رتبے میں کتنا آپ بلند ہو جاؤ، میرے نبی کے رتبے تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ آپ جانتے ہو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں مزدور آئے تھے، آ کر کی گردن جھکا کے کہا تھا یا رسول اللہ، سرکار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آقا کریم کریزہ لے کر کے آئے ہیں، سرکار نے فرمایا تھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ آقا جب ہم مزدوری کر کے آتے ہیں لوگ ہمارا پیسہ روک لیا کرتے ہیں، سرکار اتنا حکم فرما دیں کہ لوگ مزدور کی مزدوری دے دیا کریں۔ میرے نبی نے کہا تھا ابھی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا سرکار مزدوری کر کے آ رہا ہوں۔ میرے نبی کو اس کی مزدوری پہ اتنا پیار آیا کہ میں تجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، سرکار میرے ہاتھ آپ کو دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا میرے صحابی کیا ہو گیا؟ کہ انہوں نے ہاتھ آگے کرتے کرتے کہا تھا سرکار میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ آقا کہاں آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہاں مزدور کے ہاتھ ہیں؟ تب میرے نبی نے مزدور کو عزت عطا فرمائی تھی۔ کہا تیرے ہاتھوں کو دیکھ کے میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے دوں۔ آقا کریم نے فرمایا تھا سن، آج اگر تجھے مزدوری کی بات کر رہا ہے ایک اعلان تو میرا یہ ہے کہ لوگوں مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو ایمانداری کے ساتھ مزدوری کرے گا آقا کہتے ہیں القاسم حبیب اللہ، قیامت میں اللہ کی حبیبوں کی جماعت میں اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ عزت میرے حضور عطا فرما رہے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ مجال ہے کوئی ذرا سا مکھیا بن جائے، مکھیا 4 ووٹوں کی بھیک پہ، تو بڑے سے بڑے عزت دار کے آگے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے۔ کوئی اوقات نہیں آپ کی جناب، یہ بھیک میں ملی ہوئی کرسی کسی بھی دن جا سکتی ہے، لیکن ایک جو عزتوں کی کرسی رب نے عطا فرمائی ہے نا، اس کرسی کی کوئی ٹانگ نہیں توڑ سکتا۔ بڑا جب بھی آئے نا اس کی عزت کیا کر۔ حضور نے فرمایا جس نے سفید بالوں والے کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کر لی۔ اتنی عزت کون عطا فرمائے گا؟ یہ ہمارے نبی نے عزت عطا فرمائی۔ خدا کا واسطہ کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ رب کو برا لگ جائے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو پھر سارے کرے دھرے پہ پانی پھر جائے گا، سارے کرے دھرے پہ۔ ہم سوچتے ہی نہیں کبھی، بات بات میں نا کبھی بھی کسی کو ذلیل کر دیتے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، ہم سارے اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ کتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہے نا؟ جب ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بھی ماننی چاہیے۔ ماننی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ڈر گئے نہیں نا تو پھر بولیں۔ جب اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بھی ماننی چاہیے، کی بھی ماننی چاہیے، ہے نا؟ عجیب رسم ہے، بندہ مر جاتا، بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا میرے ابا نے کسی کا دل دکھایا ہو، بھائی کسی کا پیسہ مارا ہو تو میں معافی مانگ رہا ہوں، ہے نا؟ یہ رسم، یہ اعلان ہو رہا ہے اور یہ رسمن ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نکل کے کہتے تیرے باپ نے میرے تھپڑ مارا تھا میں تیرے ماروں گا، لگوا گئی ہے نا؟ ہو رہا ہے اعلان، رسم چل رہی ہے۔ بھائی میرے ابا پہ کسی کہا کو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو مشیت کا نقیب آواز دے کے کہتا ہے سن رجسٹر بند ہو گیا ہے، اب آج میرا میرے بندے کا سامنا ہوگا، بیچ میں تو نہ آ۔ آج تیری معافی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے بڑی مہلت دی تھی، میرے علماء چیختے رہے، میرا قرآن اعلان کرتا رہا کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا دل نہ دکھانا۔ یہ تب کہاں تھا جب اس نے غریب کو تھپڑ مارا تھا، تب کہاں تھا جب اس نے کسی کمزور کو ستایا تھا۔ حیرت ہوتی ہے قبر پہ معافی مانگنے والے زندگی میں 2 بول معافی کے نہیں کر سکتے۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی سن لیں ذرا، جب شوہر مر جاتا ہے نا تو کفن کھینچ کھینچ کے کہتی ہیں ہائے معافی دے دو، ہائے معافی دے دو۔ مر گیا وہ، اب اس کے کپڑے اکھیڑ یا بال نوچ، اب معافی ملنے والی بولو نہیں ہے۔ اب معافی ملنے والی جو کام زندگی کے ہیں وہ زندگی میں کر لینے چاہیے، جو کام زندگی کے ہیں وہ زندگی میں کر لینے چاہیے۔ بیٹھ جاؤ چچا، بیٹھ جاؤ بھائی، پریشان نہ کرو، بزرگ آدمی ہے۔ توجہ ہے نا؟ آپ دیکھیں میری طرف، یہ کوشش کیجئے جو کام زندگی کے وہ زندگی میں کر لینے چاہیے۔ آج تو معاف کیجئے گا اگر غیرت رہ گئی ہے تو غریبوں میں رہ گئی ہے۔
لوگ جتنے بڑے امیر ہوتے جا رہے ہیں اتنے بڑے بغیرت ہوتے جا رہے ہیں. فیشن کا ننگا ناچ جو امیروں میں ناچا جا رہا ہے کم سے کم غریبوں میں پھر بھی خیر ہے. جوڑا 18,000 کا بدن پھر بھی ننگا, اور باپ فخر سے کہہ رہے ہیں بیٹی نے 18,000 کا جوڑا خریدا ہے. شرم آنی چاہیے ہماری قوم کو, غیرت آنی چاہیے ہماری قوم کو. خدا را خیال کریں, خیال کیجئے گا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, تم رتبے میں کتنی بھی بڑی ہو جاؤ, نبی کی بیٹی خاتون جنت سے بڑی نہیں ہو سکتی. جس کے ایک لال کو حسن کہا جاتا ہو, جس کے دوسرے لال کو حسین کہا جاتا ہو, جس کی بیٹی زینب جیسی ہو, جس کے پوتے زین العابدین جیسے ہوں, اس ماں کے رتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جس نے نبی سے گھٹی لی ہو, جس نے قرآن نبی کی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھا ہو, اس خاتون جنت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آج نا چیک دے کے دماد کو سوچ رہا مرغا بنا لیا میں نے, ہاں, اور بیٹی بھی ہے تو حکومت کر رہی ہے. خدا کے واسطے میں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا اور بیٹوں سے بھی, دونوں سے کہنا چاہوں گا, یہ رشتے جو ہیں نا, نہ یہ دھونس سے چل سکتے, نہ یہ ڈنڈے کے زور سے چل سکتے, اور نہ یہ پیسے کے وزن سے چل سکتے. اگر یہ چل سکتے ہیں تو مدینے والے کے کرم سے چل سکتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائیں, ہم اپنے بیٹے کو غلام حیدر کرار بنائیں. ہمارے بیٹوں کی روش میں ابوبکر صدیق کی جھلک آنی چاہیے. ہمارے بیٹوں کے کردار میں فاروق اعظم کا کردار ہونا چاہیے. زندگی تب خوبصورت گزرتی ہے جب بیٹوں میں, کردار میں, گفتار میں, رفتار میں عثمان غنی کی جھلکیاں نظر آیا کرتی. کوشش یہ کیجئے گا, کوشش پہلے کہہ رہا, ٹینشن مت لیے, 10 لاکھ کیش دیا ہے, 4 روپیہ دے رہا ہوں, کچھ بھی کہے فون کر دیے, لے بھائی. ایسے بیٹیاں رخصت کی جاتی ہیں. آج کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ تاریخ پڑھو نا پرانی, تو پہلے جب کسی ایک بیٹی کو طلاق ہوتی تو باپ مہینوں مہینوں غیرت سے گھر سے نہیں نکلتا تھا. آج کوٹ میں کھڑے ہو کے باپ کہہ رہا دے میری بیٹی کو طلاق. اگر وہ نہ دے, انسان کا بچہ ہے اور طلاق نہیں دینا چاہ رہا, کہہ رہا اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو دے طلاق. جب یہ جملے آ جاتے ہیں تو پھر مرد مجبور ہو جاتا ہے, پھر وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے نا, ہمارے گھروں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دین سے دور ہو گئے. ہر بندے کو پیسہ چاہیے, ٹھیک ہے ضرورت ہے پیسہ, پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا, پیسے کے لیے اتنا مت گر جائیے گا کہ حضور کا دین بھول گا. کہہ رہا میں نے 10 لاکھ دیے ہیں, بیٹی ڈریے مت. اور بیٹی بھی اٹر بم آتے ہی گھر میں دنگا شروع. جس گھر میں کبھی لڑائی نہ ہوئی نہ اس میں دیکھو فوجیں چڑھ گئی, لڑائیاں چل رہی ہیں. بیٹا کہہ رہا ابا خراب ہے, ابا کہہ رہا بیٹا ہی خراب نکلا, اسے تو پالا ہی غلط نہ, دونوں ٹھیک. قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے. آپ کہہ رہے ہو تو خراب لگ رہا ہے, نہیں ہمارے طریقے خراب ہے. بیٹی ایسے رخصت کرو جیسے مدینے والے مصطفیٰ نے رخصت کی. مدینے والے مصطفیٰ نے جیسے رخصت کی, حضور بیٹی کو رخصت کریں اور کان میں کہہ رہے فاطمہ بات سن. جی بابا علی کمزور ہے, میرے علی سے کبھی وہ نہ مانگنا جو دے نہ سکے. میری علی کی غربت کا خیال رکھنا فاطمہ. فاطمہ میرے علی پہ مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. فاطمہ میرے علی کا خیال رکھنا. مانا کہ علی غریب ہے لیکن فاطمہ علی وہ ہے جس سے رب بھی پیار کرتا ہے, رب کا محبوب بھی پیار کرتا ہے. ایسے میرا نبی بیٹی کو سمجھا رہا ہے. اور سلام فاطمہ تیری عظمت کو, سلام خاتون جنت تیرے کردار کی ان سنہرے لمحات کو کہ جو تو نے علی کے ساتھ وفا کر کے دکھائی. تاریخ گواہ ہے, خدا کی قسم کسی بڑے سے بڑے امیر کی بیٹی ایسی لا کے دکھا دو جس کی شوہر کے ساتھ زندگی ایسی گزری ہو. 3 دن ہو گئے علی کے گھر آئے ہوئے, ایک دن کھڑے کھڑے مسلح پہ گر گئی, چہرہ زرد بدن سرد. علی بولے خیر ہے, اتنی کمزور کیوں ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ, کہا علی مجبوری ہے اس لیے بتا رہی ہوں, تم پوچھ رہے ہو میرے شوہر ہو, شوہر کی بات کو نہیں ڈال سکتی. کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن ہو گئے ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا.
3 दिन हो गए, एक लुकमा हलक से नहीं उतरा है। फातिमा क्यों? कहा मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं। कहा मांग लिया होता। कहा फातिमा इतनी बेगैरत तो नहीं कि बाप से किए हुए वादे को तोड़ देती। मेरे बाप ने कहा था फातिमा मेरे अली से ऐसा न मांग लेना जो दे ना सके। कहा मुझे क्या पता अली, तुम जब घर में नहीं तो ला भी सकते थे के लिए। तारीख गवाह है, ये जब जिंदगी गुजरी, जब माँ ऐसी हो, बाप हैदर करार हो, तब जाके बेटा हुसैन होता है। पूरी जिंदगी बाप पड़ोसी की मेहनत काटता रहता है। बकरे तेरे मेरे बरसिंग में चरने के बाद बकरे ईद पे 18,000 के बिक जाते हैं। फिर मोहल्ले में कहता है जैसे मेरा बकरा है किसी का नहीं। ऐसे हराम के लुकमों से डांसर पैदा होंगे, अली वाले के नौकर पैदा नहीं हो सकते। ये भी ख्याल कीजिए, जब बेटा बाप के चेहरे पे जूता लेके खड़ा हो ना, तो फिर मौलवी की तकरीर पे एतराज न करो, फिर इमामों की क़यादत पे एतराज न करो। बात इमाम की आ गई, याद आ गई, ये भी वो मौजू है कसम से, इससे दुखता मौजू कोई नहीं है। प्रधानी कोई हार है, मिस्टर इमाम का बारात में किसी की खाना कम पड़ जाएगी, खाना इमाम का। अरे भाई बारात तेरी, खाना तेरा, इमाम का फातिहा छोटी पड़ी थी। खुदा के बंदो एक बात बताऊं, ये बात दिल के कानों से सुनो। अल्लाह तौफीक दे और मस्जिद तक चले जाओ ना, तो मस्जिद से निकल के ना उसकी बुराई तो बिल्कुल मत करना जिसके पीछे तुमने नमाज पढ़ी। उसकी बुराई बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना ये मेरी जमात है मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये तो मेरे भी सर के ताज है। ये जितने बैठे हैं मेरे सर के ताज है। पता है ये सिर्फ मेरी जमात नहीं, ये मदीने वाले की जमात है। अगर इनमें कोई अच्छाई ना होती तो खुदा इन्हें कुरान का वारिस ना बनाता। अगर ये अच्छे ना होते तो खुदा इनको अपनी मस्जिद का मुसल्ला ना देता। अगर ये इस लायक नहीं होते तो कभी इनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, ये कुरान की अमानत के अमीन ना होते, ये कुरान की तिलावत के कारी ना होते। अगर जबान पे कुरान की तिलावत है, तेरी मेरी औकात क्या है मैं देख सकूं। खुदा की कसम जब कोई कुरान वाला कुरान पढ़ता है तो जमीन से लेके आसमान तक फरिश्तों की लाइन लग जाती है। एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है। पूछ तो सही अम्माद वो क्या करने के लिए आते हैं। सुन जब कोई कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लबों को चूमने के लिए आते हैं। मुझे बता तो सकी अगर जमीन पर बैठ के कोई कुरान पढ़ते तो फरिश्ते लब चूमने के लिए आते हैं। अगर कोई मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान पढ़ता होगा, रब की इबादत में कुरान पढ़ता होगा, नमाज जैसी इबादत में कुरान की तिलावत करता होगा तो रब की कितनी रहमतें निसार होती होंगी। हाथ जोड़ के कहता हूं चंद वक्तों के नमाजियों, तुम्हें खुदा का वास्ता है कभी अपने कायद की मुखालफत न करना, कभी इमामों के खिलाफ ना जाना, वरना याद रखना फरमाया गया अगर कोई शख्स इल्म की बुनियाद पर किसी आलिम की मुखालफत करेगा तो वो ईमान के साथ नहीं जा सकता है। अगर ईमान बचाना चाहते हो तो कुरान से भी वफा करो, कुरान वालों से भी वफा करो। वाह बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ सबसे कमजोर मुद्दा इसकी कहीं नहीं चलती, बुद्धा लुल्लू लंगड़ा लुल्लू, वो भी आके करे इमाम साहब लोटा कैसे पड़ा, तेरे बाप का नौकर है इमाम। मस्जिद किसका घर है बोलो, वो बोले जो जुम्मे जुम्मे जाते हैं। किसका घर है, बहुत कम जुम्मा पढ़ते हैं लोग, इसका तो शरीर से बोलना था। अच्छा वो बोले जो हर ईद में जाती नमाज। अल्लाह मस्जिद किसका घर है, सारे बोलो किसका, अल्लाह का घर। तो यहां ड्यूटी किसकी होनी चाहिए बोले, सबकी होना चाहिए ना। लोटा रखा है, मिट्टी लगी है, हालत देखो। जुम्मे में आ रहा खाली, जुम्मे में कलफ लगे कपड़े पहन के कॉलर खड़ा करके गया, ओ हो भूल बहुत है। इमाम साहब काय के पैसे दे रहे हैं तुम्हें, तेरे बाप का नौकर है इमाम। और मैं अपनी जमात से भी कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया देख रही है, मैं सबसे कहना चाहूंगा जहां इल्म की इज्जत ना हो ना वहां से हट जाओ। सीधी सी आपकी बात नहीं कर रहा, वहां से हट जाओ। जो कौम कुरान की नहीं होगी वो तुम्हारी भी नहीं होगी, है ना। तो फूंक मार के मेरा अल्लाह के बंदे घर किसका है,
اللہ کہے کم سے کم تو ہی اپنے کندھے کے رومال سے دھول صاف کر دے. تو کہے گا تیرا رومال قیمتی ہے. میں کہتا ہوں اس رومال پہ لگی گرد لوٹے 2 لوٹے پانی سے دھل جائے گی. لیکن جب کوئی مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کی صفائی کر دیا کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اس کے دل کی صفائی کر دیا کرتا ہے. لیکن بلاؤ ناراض نہ ہوئیے. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ بولو ایسا پاورفل ہے کہ وہ چاہے تو لمحوں میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے. رب کون ہے؟ وہی ہے نا جو کبھی یوسف کو کنویں میں ڈلواتا ہے, کبھی قید خانے تک لے جاتا ہے, اور کبھی وہاں سے اٹھا کے مصر کے تخت شاہی پہ بیٹھا دیتا ہے. کون ہے؟ یہی ہے نا رب. کبھی مچھلی کے پیٹ میں ڈالتا ہے, کبھی حفاظت کراتا ہے, پھر اسی مچھلی کو حکم دیتا وہی باہر لا کے دے دیتی ہے. کون ہے؟ رب ہے. بولو کون ہے؟ رب ہے. ابھی ہم تو تھوڑے سے جری بھی ہو گئے. ہم نے ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. وہ جو چرس پی رہا نا وہ بھی کہہ رہا ہاں ہاں مجھے دیکھ کے پسینہ آ گیا. چرس ہی ہے. تیری وجہ سے ایک ڈبیا نہ بجھے جہنم بجھانے چلا. ڈرنا چاہیے بھائی. حضور شفیع ہیں تو بات کریں گے. کل کائنات حضور کی مٹھی میں ہے. لیکن ایک بات بتاؤ نا, جب کسی سے ناراض ہو نا کوئی کہ ابا سے کیوں نہیں بولتے کہ یار ناراض ہے, جانا کہ غیرت آتی ہے. کہا کیونکہ کام ہی ایسا کر دیا نا کہ ابا کا سامنا نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی نافرمانی کر کے ابا کا سامنا نہیں ہوتا. پوری زندگی حضور کی نافرمانی کر کے قیامت میں حضور کا سامنا کیسے ہونا ہے؟ کبھی یہ سوچا کریں. حضور کے لیے کریں گے, حضور کے لیے کریں گے. کمی رہ جائے گی تو پھر حضور ہے نا. کمی رہ جائے گی. بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا. سبحان اللہ. نوجوانوں کو ناتے یاد ہے نا, یہی ہونا چاہیے. اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. کوشش یہ کریں اللہ کو راضی کر لیں. کوشش یہ کریں اللہ قادر مطلق ہے. کسی کو 10 روپے برے لگ رہے ہیں تو میرے ہاتھ سے لے جائے. بڑی گھور کے دیکھا کچھ لوگوں نے اس نوٹ کو. امام صاحب تو نہیں, آپ نہیں ہے نہیں گاؤں کے آدمی تو ٹھیک ہے, ورنہ کئی بار لوگ سوچتے رہے امام صاحب تو آئے کہاں سے پیسے. ناراض تو نہیں ہے نا آپ لوگ. کوشش یہ کیجئے گا کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم مسجد تک چلے جائیں نا. اس سے رو کے کہ مالک توفیق بھی تو نے دی ہے نا, ان سجدوں کو قبول کر لے اپنے کرم سے. یہ کوشش کیا کر. یہ نہیں کہ میں نے دیکھا اونٹ آئی لگا امام کو نماز پڑھ لیتا کہ وہاں پہ جھکی مار رہا. کنڈیشن ہماری عبادتوں کی دیکھیں نہ کیا کر. توجہ ہے سارے لوگوں کو. کہاں کھولے ہیں کہ سو یار میں خوشبو کہاں تک ہے. تو کوشش یہ کریں گے ہم کہ ہم مسجدوں میں جائیں گے انشاءاللہ. جائیں گے انشاءاللہ. اس پہ بھی سوچ کے بولنا پڑ رہا. میں اگر کہیں کی چھڑی ہے, کہیں کا میلہ ہو نا, پورا پورا گاؤں صاحب, نام نہیں لوں گا لوگ برا مان جاتے ہیں. 28 میں روزے کو اعلان ہو رہا, بستی بستی وہ نٹ مائک لگا کے اعلان ہو رہا بھائی فلاں جگہ میلہ جڑ رہا, میلہ دیکھنے آئیے گا. ایسا لگ رہا ہے اعتکاف میں لے جا رہا ہے. ہاں, اور ان میلوں سے زیادہ بے غیرتی کہیں نہیں. کوئی سا فخر سمجھتے نمائش لگی ہمارے شہر میں نمائش. یہ فخر کی بات نہیں, یہ بے غیرتی کی بات ہے. ہاں تو اب تو عید پہ بھی گناہ کرا رہے ہیں, جبکہ عید کس کے لیے؟ عید کا مطلب کیا؟ عید ہوئی ہے نا ابھی. کب تھی عید؟ آج ہی تھی نا. یقین کرو سفر کر کے میں بھول گیا کہ عید آج ہی ہے نا. چلو ہم آپ کی بھاشا میں کہہ رہے ہیں عید آج ہی گزری ہے نا, ٹھیک ہے نا, عید آج ہی گزری ہے. یہ عید کیوں ہوتی ہے؟ عید اس خوشی میں ہوتی ہے نا کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے. اس چیز کی خوشی ہے نا, اس چیز کی خوشی ہے. اور اس میں بھی بندہ گناہ کرنے جا رہا تو سوچنا تو بنتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. تو بس توجہ کریں, مسجد میں جائیں. فرمایا گیا جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں نا تو وہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرے, اللہ دعائیں قبول کر لے. کہہ رہے ہیں میں بچڑی دعائیں مانگ رہا ہوں, قبول ہی نہیں. پتہ نہ کیوں نہ ہو رہی مولانا, پتہ نہ کیوں نہ ہو. ان سے کہہ رہا لمبی دعا کر دی, لمبی